ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی سن لیں، احادیث مبارکہ تو زیادہ ہیں لیکن دو چار ہی سناتا ہوں میں احادیث مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی آبرو کو بچائے رکھے، یعنی پاک دامن رہے، اور اپنے شوہر کی تابع داری اور فرما برداری کرتی رہے، سو اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ مطلب یہ کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے جائے چیز چلی جائے، لیکن ساتھ میں قید دیکھی، شوہر کی تابع داری جائز باتوں میں۔ آج جو ہے بڑی بڑی سہیلیوں سے دوستیاں ہیں، مالدار سے، شوہر کے پاس آئیں گی، تم نے مجھے دیا کیا ہے، چند جوڑے دیے، وہ بھی ایسے، چپل کیا دیے، بستر کیسا ہے، ناشکری۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، شکر ادا کرو، اللہ اور دیں گے، ناشکری پر اللہ کا عذاب بھی سخت ہے۔ آپ کو کیا معلوم وہ مالدار ہے، کس طرح کمایا ہے، آپ کو کیا معلوم اس عورت نے زیور پہنا ہے، چوری کا ہے، سود کا ہے، رشوت کا، آپ کو کیا معلوم جو اس کو دیکھ کے پاگل ہو رہی ہو۔ رابعہ بصریہ کو دیکھ کر پاگل ہو نا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم تو فرماتے ہیں دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، تو اوپر والوں کو کیوں نہیں دیکھتے، ناشکری کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج میں زیادہ عورتوں کو دیکھا، اور اس میں وجہ یہ تھی کہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، زبان چلاتی ہیں، ان سے لڑائی کرتی ہیں۔ حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک گاؤں میں ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک عورت کو قبر میں جب رکھنے لگے تو سانپ نکل آیا، کفن کو پھاڑ دیا۔ مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، اتنے بڑے آدمی، دوسری جگہ دفن کرنے گئے، سانپ وہاں موجود، تیسری دفعہ دفن کرنے گئے، سانپ موجود۔ شوہر کو بلایا کہ کیا مسئلہ ہے بھائی، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہا مجھے بہت گالیاں دیتی تھی، زبان بہت چلاتی تھی مجھ سے، تو علماء نے فرمایا کہ بھائی اب تو بیچاری مر گئی، معاف کر دو، اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اور کہا اچھا میں معاف کرتا ہوں، سانپ چلا گیا۔ حضرت فرماتے ہیں اگر شوہر کو ناراض کیا ہے تو ایک راستہ اور بھی ہے، شوہر کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لو کہ آئندہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ اپنی سہیلیوں کی محبت میں، اپنے بہن کی محبت میں شوہر کی جائز باتوں کی بھی نافرمانی کر رہی ہیں۔ جائز کام کی فرما برداری، روزہ، نماز، جنت کے 8 دروازے، جس دروازے جانا ہے چلی جا۔ فرمایا کہ میں بہت کم بتا رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد اپنے بیوی کو اپنے کام کے لیے بلاوے تو ضرور آوے، اگر چولہے پر بیٹھی ہو تب بھی چلی آوے۔ مطلب یہ کہ کسی بھی ضروری کام سے ہو شوہر کے پاس چلی ہے۔ اس کے بعد سنیے کہ فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کسی مرد نے اپنی عورت کو اپنے پاس لیٹنے کے لیے بلایا اور وہ نہ آئی، پھر وہ اسی طرح غصے میں لیٹا رہا، تو صبح تک اس عورت پر سارے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور لعنت کا مطلب ہے بوت ان رحمہ۔ اگر بیوی ٹیڑھی ہے، آپ اپنے نبی اور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے معاف کرتے رہو، ہم معاف کرتے رہیں۔ اور شوہر اگر ٹیڑھا ہے، آپ اس حدیث پاک پہ عمل کرتی رہو۔ ایک آدمی ویرانے سے گزر رہا تھا تو ایک چڑیل دھم سے آ کر گری، آ کے ڈرایا اس کو، ہو ہا کر کے ڈرایا، وہ ڈرا ہی نہیں۔ چڑیل کو غصہ آ گیا، اس نے اور چیخیں ماری، ہو ہا کیا، پھر بھی وہ نہ ڈرے۔ پھر چڑیل نے تیسری مرتبہ شور کیا، وہ نہ ڈرے۔ چڑیل نے غصے میں آ کر کہا تو ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ کہا کیوں ڈروں، تیری بڑی بہن اپن کے گھر میں یعنی کہ بیوی اتنا ستانے والی ہے، اتنا شور کرنے والی ہے، پھڈے کرنے والی ہے، تو ایسا اگر ہوگا گھر میں سکون کہاں سے ہوگا بھائی؟ اگر مرد غلط ہے، دین ون وے ٹریفک کا نام ہے، اپنے جس سے اصلاح کراتی ہو اس سے مشورے کرو، اصلاح نہیں کراتی ہو تو اصلاح کراؤ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ گھر جنت کو بنا دیں گے، جنت بنا دیں گے۔ اور بیوی اگر ٹیڑھی ہے تو آپ اور ہم برداشت کر لیں، اس کی اتنی خطاؤں کو معاف کریں جتنی اللہ سے معاف کرانی ہے۔ ایک کابل سے ایک پٹھان جو ہے وہ گئے وہاں پر ایک اللہ والے سے ملنے کے لیے، دور سفر کر کے وہاں گھر پہنچے، کہا کہ حضرت کو بتا دیں میں آیا ہوں ملنے کے لیے، بہت دور سے کابل سے آیا ہوں۔ تو بیوی نے پردے سے کہا چل بے، حضرت کرتا ہے، وہ بڑے چکر باز ہیں، اس کے چکر میں نہیں آنا، وہ ایسے ہے ویسے ہے۔ اب تو اس کی کھوپڑی خراب ہو گئی، کہا دل میں آیا کہ چھرا نکال کر پیٹ پھاڑ دوں، ہمارے حضرت کے لیے ایسا بات کرتا ہے؟ پھر کہا ہمارے شیخ کا بیوی ہے، ایسا پیٹ پھاڑنا تو صحیح نہیں ہے۔ تو غمگین آگے بیچارہ جا کر بیٹھ گیا۔ دکان والے نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا میں اتنا دور سے آیا ہوں کابل سے، اور یہ بولتا ہے ہمارا شیخ ایسا ہے ایسا ہے۔ ابے چھوڑ اس کو، جا جنگل میں اپنے شیخ کو دیکھ۔ اور اللہ والے ہیں، وہ جنگل میں گئے تو حضرت خرقانی رحمۃ اللہ علیہ شیر پر بیٹھے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور لکڑ کا گٹھر آگے رکھا ہوا ہے،
اور سانپ کے کوڑے سے مارتے ہوئے آ رہے ہیں شیر کو. اس کو دیکھ کر کہا اچھا گھر سے آ رہے ہو؟ کہاں گھر سے آ رہا ہوں. کہا بیوی کے چکر میں نہیں جانا. پھر کیا فرمایا پتا ہے؟ گر میں صبرم می کشید بارے زن کہ کشید شیر نر بیگار من. اگر میں اپنے بیوی کی کڑوی باتوں کو برداشت نہ کرتا تو آج کی میری شیر سواری بنتا. لیکن بیوی کا اس لیے نہیں برداشت کرنا کہ ہم کو شیر ملے گا. یہاں کا شیر آئے گا کام ہوگا پھر کہ شیخ نے کہا تھا کہ شیر کی سواری ملے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو اللہ والا کا واقعہ سنا رہا ہوں. ورنہ شیر کہاں ہے, شیر کہاں ہے. شیر آ جائے تو سواری کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی. کو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں بھائی. ایک عورت تھی ایک اللہ والے کے پاس گئی, خواتین کے ذریعے کہلایا کہ عورتوں کو بڑا مرض ہوتا ہے. عامل بابا کے پاس فوراً جاتی ہے, عامل بابا تعویذ دے دے کہ میرا شوہر میری مٹھی میں آ جائے. شوہر مچھر ہے کیا؟ یا تو تیری مٹھی اتنی بڑی ہو جائے گی کہ شوہر اس میں آ جائے گا اور تمہاری ہتھیلی پر بیٹھ کر جائے گا بیگم صاحبہ چائے تو پلاؤ ذرا کیمیا کی مہربانی کر کے. ارے اللہ والی بن جائے, شوہر خود مٹھی میں آ جائے گا. تو اللہ والے نے کہا کہ اس کی باتوں سے سمجھ گئے. کہا بیوی شیر کے چند بال لے آؤ, میں دم کروں گا تمہارا شوہر تمہاری مٹھی میں. اب یہ گئی جناب اچھا سا گوشت لے کر چڑیا گھر میں. شیر بھائی گھور کے نہیں دیکھنا ہو, شیر بھائی ذرا کچھ ڈھکار بھی نہیں مارنا ورنہ تو ہمارا تو ہارٹ فیل ہو گیا. 20 دن تک شیر کو گوشت کھلاتی رہی. 21ویں دن شیر مانوس ہو چکا تھا. 21ویں دن شیر کے چند بال لے کر یہ بھاگی تو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. جا کر اللہ والے گھر میں دیا کہ اپنے ابا سے کہو دم کر دو میرا شوہر میرے مٹھی میں آ جائے. اس اللہ والے نے پردے سے کہا بیوی شادی کو کتنا وقت ہوا ہے؟ کہا 20 سال. آپ کا شوہر شیر سے زیادہ خطرناک ہے؟ کہا نہیں. کہا 20 دن میں آپ نے شیر کو قبضے میں کر لیا, 20 سال میں شوہر کو قبضے میں نہیں کیا. ارے اخلاق اچھی رکھ, بڑبڑ نہ کر. شوہر بیچارہ تھکا ہوا آیا ہے اور صبح کو شوہر کہہ رہا ناشتہ, کہ لے مر کھا ناشتہ. اب تو وہ تو کیا معاملہ ہوگا آپ خود سوچو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء کالذل ان اقمتها کسرتها ان استمتعت بها استمتع بها وفي عوج. یہ عورتیں مثل ٹیڑھی پسلی کے ہیں, سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائیں گی اور فائدہ اٹھانا چاہو گے فائدہ اٹھا جائیں گی. بھائی ہم سب کی پسلیاں ٹیڑھی ہیں سیدھی ہیں؟ کوئی جوان کا بچہ ادھر ہے نکلے کہ ہماری پسلیاں سیدھی کرانی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دے بھائی ذرا. کوئی نہیں کھڑا کر رہا کیونکہ مر جائیں گے ہم. تو عورتوں کو کیسے سیدھا کرنے کے چکر میں جو گالیاں دیتا ہے یہ سب سنت کے خلاف عمل ہے. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی کرتا ہے. حضرت نے فرمایا ان سے کبھی NOC نہیں ملے گی, ان سے کھٹ کھٹ مت کرو زیادہ عورتوں سے. ایک بوڑھا تھا اللہ والا تھا اور اس کی بیوی اس کی بات ہی نہیں مانتی تھی. ایک دن اللہ سے کہا یا اللہ یہ بڑھیا ایسی باتیں مانتی نہیں ہے, مجھے کوئی کرامت عطا فرما دے تاکہ یہ کچھ سمجھ جائے میری بات کو. دل میں الہام ہوا کہ چارپائی پر بیٹھ جا, چارپائی اڑے گی. یہ بیٹھا, چارپائی اڑی, صحن میں 3-4 چکر لگائے. بڑھیا نے دیکھا, چشمہ سیٹ کیا, اس نے دیکھا آج میرا کام بن گیا, میرا تو نصیب جاگ اٹھا, میرا تو کام بن گیا. بڑھیا نے دیکھ کے مسکرا دیا. 8-10 چکر اور لگائے, چارپائی کو نیچے اتارا, آئے وہاں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا. وعلیکم السلام. آ گیا ناشتہ کھانے کے لیے. دیکھ لیا اللہ والا تھا, وہ چارپائی پہ اڑ رہا تھا, تو زمین پر دھرا ہوا ہے. اس نے کہا آج تو کام بن گیا. کہا اچھا نیک بخت یہ کہا, یہ کہا وہ میں ہی تو تھا. کہا اچھا وہ آپ سے, جب میں کہوں کہ چارپائی ٹیڑھی ٹیڑھی کیوں اڑ رہی ہے. حضرت فرمایا یہ NOC ملنے کی نہیں ہے بھائی, سیدھا سیدھا شریعت سنت پر چلو. اب آ جائیں حدیث پاک. جب کوئی عورت اپنے میاں کو ستاتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, غور سے سننے کی بات ہے میری ماں بہن بہو بیٹی ہو, یہ حدیث پاک فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ دنیا میں جب کوئی عورت اپنے میاں کو ستاتی ہے تو جو حور قیامت میں اس کی بیوی بنے گی یوں کہتی ہے تیرا خدا ناز کرے, بد دعا دیتی ہے. جو شوہر کو ستاتی ہے تیرا خدا ناز کرے, تو اس کو مت ستا, یہ تو تیرے پاس مہمان ہے, تھوڑی دن میں تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا. کیا اس کو ستا رہی ہے؟ لیکن بیوی کو تڑیاں نہیں دے گا نا. کیا تمہیں حور بد دعا دے رہی ہے؟ میری قدر کر لو. اپنی قدر کیسے آدمی کرے بھائی؟ اس لیے یہ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہے, ورنہ تڑیاں لگا دیں. ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے بیان میں کہ ایک مرد کو 70 حوریں ملیں گی, یہاں اگر نیک بن جائے تو ایک بوڑھا اٹھا, اور اس زمانے میں تو یہ ایسے پردے نہیں تھے, وہ بوری جیسا تھا پردہ, ہٹا کر کہو فاطمہ سنتی ہو مولوی کیا کہے, اور مولوی کہے ایک مردوا کو 70 حوریں ملیں گی, اور مولوی ایک فاطمہ نہیں سنبھلتی 70 سے سنبھلے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا بڑے میاں بیٹھ جاؤ, اللہ خود سکھا دیں گے اسے. ارے 50 سال سے تو میں فاطمہ کے ساتھ رہ رہا ہوں, اللہ کو کیا معلوم. اب بیچارے سادے تو ہوتے ہی ہیں. اچھا بھائی اب بیان ختم ہو رہا ہے تو اب سنیے. حضور صلی اللہ تعالی نے فرمایا کہ 3 طرح کے آدمی ہیں
جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی اور نیکی قبول ہوتی ہے، جس میں ایک وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناخوش ہو. دیکھ لیا آپ نے، یعنی سمجھ لو کہ شوہر اگر ناراض ہو تو اس عورت کا نماز روزہ کوئی نیکی قبول نہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھی شریف عورت، قابل تعریف عورت کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ عورت کہ جب اس کا میاں اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، یعنی وہ عورت اپنے اخلاق سے اس کو خوش کر دے، اور جب کچھ کہے تو کہنا مانے، اور اپنے جان اور مال سے شوہر کے خلاف کوئی کام نہ کرے جس سے شوہر کو ناگواری ہو، جس کو دیکھ کر شوہر خوش ہو جائے. یہ خوش نصیب عورت ہے. اب عورتیں جو ہے وہ دعوت میں میت میں جائیں گی تیار ہو کر، شوہر کے لیے تیاری نہیں ہوتی، ایسی جوئیں سر کے اندر گھومتی رہتی ہیں. شوہر صاحب کوئی پیار کی بات کرتا ہے کہ ایک منٹ جو نکال کے توڑ کے، ہاں سرتاج کیا بول دیا، اور وہ سرتاج نے پھر کوئی بات کی، ایک منٹ ایک اور آئی، ایک اور ٹرک آیا ساہیوال جانے کے لیے، پھر اس کو یہ کیا ہے، یہ اچھا تیار رہنا اور بالوں کو کنگھی کرنا، اچھے طریقے سے رہنا تاکہ شوہر باہر کی عورتوں کو نہ دیکھ کر گھر میں آیا ہے آپ کو دیکھ کر تو خوش ہو. اور اگر شوہر تاڑو نمبر 1 ہے تو بھی تیار صحیح رہنا چاہیے کہ کم از کم اس کو باہر کی بیکار عورت میں اور گھر کی عورت میں کچھ فرق تو ہو. حضرت فرماتے تھے میدے کے ذریعے شوہر کو قبضے میں کرو، یعنی کہ اچھی طرح سے کھانا پیش کرو، چاہے دال بنائی ہے لیکن اس پر پیاز بھون کر، ٹماٹر کاٹ کر اور اچھے طریقے سے سردار کی گرما گرم دال کھائیے. گرم ابھی بھی نان کیے ہیں، منہ میں پانی آ رہا ہے ہمارے دوست کی حدیث سے. اور یہاں کیا ہے، دال بھی تو سائڈوں سے صحیح نہیں ہوگا، نان بھی جلا. ایک آدمی تھا جاپان میں بیٹھا ہوا تھا ناشتے کے ٹیبل پر، اچانک رونے لگا کر کے، بھائی کیا ہوا؟ کہ بیوی بہت یاد آ رہی ہے. یہاں بیوی سے یاد آنے کیا معاملہ ہے؟ کہ سلائس جلے ہوئے ہیں اس لیے بیوی یاد آ رہی ہے. تو سلائس جلا کر پیش کرتی ہے اس لیے یاد آ رہے ہیں. اب جناب بہت سی احادیث مبارک ہیں، آخری ایک بتاتا ہوں، سن کے مزہ آ جائے گا سب کو. مردوں کو بھی خوشی ہوگی، عورتوں کو بھی خوشی ہوگی. سنیے، ایک شخص نے آ کے عرض کیا کاش کہ ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں بیشتری زیور میں حصہ نمبر 4 میں میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ، شوہر کے حقوق، اور 8ویں حصے میں سسرال سے نباہ کرنے کا طریقہ. آپ بتاؤ جو حدیث پاک میں عمل کرے گا جنت نہیں بنے گی؟ اب یہ حدیث پاک سن لیں ذرا، سب خوش ہو جائیں گے. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ایک بیوی ہے، میں جب اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے مرحبا ہو میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کے سردار کو، اور جب وہ مجھ کو رنجیدہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے دنیا کا کیا غم کرتے ہو، تمہاری آخرت کا کام تو بن رہا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سن کر فرمایا اس عورت کو خبر دو کہ وہ اللہ کے کام کرنے والوں میں سے کام کرنے والی ہے اور اس کو جہاد کرنے والے کا نصف ثواب مل رہا ہے. حضرت مجدد فرماتے تھے، یہ بیان میں بات کر کے فرماتے تھے، اے بیویوں چند اچھے جملے استعمال کرنے سے تمہیں یہ ثواب مل رہا ہے. شوہر بیچارہ تھکا ہوا ہے، ابھی بیٹھا بھی نہیں ہے، وہ چپل کا کیا ہوا؟ بیگم صاحبہ آج تو بڑا تھک گیا، CNG بھی بند تھا. ایک آدمی تھا وہ پاکستان آ رہا تھا تو سو گیا جہاز میں، جب آنکھ کھلی تو رونے لگا. کہ جہاز میں غلط بیٹھ گیا ہوں، میں تو چائنا پہنچ رہا ہوں. کہ نہیں بھائی آپ پاکستان کی طرف ہیں، ہمیں پتا ہے کہ جہاز پاکستان جا رہا ہے. کہ نہیں میں چائنا پہنچ گیا ہوں. کہ کیا دلیل ہے کہ تو چائنا پہنچ گیا ہے؟ کہ دیکھو کھڑکی سے دیوار چین نظر آ رہی ہے. کہ یہ دیوار چین نہیں ہے، CNG کی لائن لگی ہوئی ہے. دیوار چین نہیں ہے، CNG کی لائن لگی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ سب کو ہنستا ہوا رکھے بھائی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے بیویوں اپنے شوہر کو ناراض نہ کرو اور ان کی آہ مت لو. اگر جنت کے 8 دروازے میں سے ایک دروازے جانا ہے، اگر شوہر نے ظلم بھی کیا ہے خطاؤں کو معاف کر دو. آپ نیک بننے کی فکر کرو، شوہر کو تڑیاں نہ لگاؤ.